میں تو پھر الحمدللہ تصور کریے گا کہ اس کے لیے کیا شان کی بات ہے. اس خرافاتی دنیا میں، اس لہو و لعب کی دنیا میں، اس گناہ میں ڈوبے ہوئے والے دنیا میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے تمام کام کو چھوڑ کر جب آپ مصلی پر آ رہے ہیں تو خدا آپ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ عبادت کرو، لیکن عبادت کے بے معنی بندگی کے ہیں. کیونکہ عبادت بے معنی بندگی کے بھی کیسے ہیں وہ سمجھانا پڑے گا، لیکن وہ پھر کبھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کار خیر چل رہا ہے یہ کس لیے چلتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، آئینہ جب آپ پڑھیے گا میرا تو ارشاد میں تو ایک جملہ آپ کو ملے گا کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو شیطان ہم سے قریب ہو جاتا ہے، اور اس قریبی کے عالم میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے والد سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے، اور اسی کشمکش میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے والد کو ناراض کر دیتے ہیں، والدین کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں. اس ناراضگی کے چکر میں جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ والدین ہمیں بہت زیادہ سہنے کے بعد، بہت مشکلات اٹھانے کے بعد، آپ سے بہت زیادہ تکلیف ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جاؤ دودھ نہیں بچوں. باپ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم گھر چھوڑ کے چلے. اگر کسی کے والدین نے ایسا کہہ دیا، کسی جوان کے والدین نے اگر ایسا کہہ دیا تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو گئی ہے اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے. صلوات علی محمد اگر کسی کے والدین نے ایسا کہہ دیا. اب سنیے کہ جو انسان آگ ہو جاتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی والدین اپنے بچے کو آگ کر دے تو گویا آگ والا انسان ایسا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سن سکتا. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کے خوشبو کے قریب بھی نہیں جا سکتے جس کے والدین نے آگ کر دیا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا فائدہ؟ والدین نے چھوڑ دیا کیا کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے. یہی مولا کائنات سمجھانا چاہتا، یہی بتانا چاہتا. مسئلہ جانتے ہیں کیا آئے گا؟ آپ بظاہر عبادت کی لذت سے محروم ہو جائیں. یعنی جو انسان آنکھ ہو جاتا ہے وہ عبادت کی اور نیک عمل کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے، نبی کے زمانے میں بھی اب بارہا وہ مثال مجھے چونکہ پیش کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ لفظ آگ سمجھا رہا ہوں. تو کسی کا انتقال ہو گیا، ماں راضی نہیں ہے بیٹے سے، رسول اللہ کو بلائے گا، یا رسول اللہ دم نہیں نکل رہا. اب دیکھیے آگ کا ایک نقصان یہ بھی ہے، یا رسول اللہ دم نہیں نکل رہا. آپ چلیے، اور چلنے کے بعد بھائی رسول جس کے سرانے پہ آ جائے، پھر ملک الموت کو یہ پرمیشن ہے کہ وہ جسارت کرے، جرات کرے. نہیں، جب رسول اس کے سرانے کری، رسول اللہ آئے، دعائیں پڑھی، دم نہیں نکل رہا. اب دیکھیے قدرت دیکھیے خدا کی، دم نہیں نکل رہا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا ٹھیک ہے مجرے سے کام لے لے. رسول ہے اجازت دے دے، بھائی قبض کر لو، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے. ہوتا نہیں جب آپ حالت احتضار میں ہوتے ہیں تو عالم کیا ہوتا ہے کہ بھائی جائیے اس کے قریب جائیے جو احتضار کی حالت میں، اور جا کے دعائیں پڑھیں. بند کمروں میں مت رکھیں، اندھیرے کمروں میں مت رکھیں، ایک چراغ کم سے کم روشن کر دیجیے. وہ انسان کی جو مجنب ہے، یہ سب احکامات ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ وہ انسان کے جو مجنب ہے اس کے قریب نہ جائیں، جو انسان حالت احتضار میں، یا وہ حائضہ عورت جو پیریڈز کے حالت میں وہ اس کے قریب نہ جائے. پہلے کے جو بزرگ ہوتے تھے بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ چیزیں ان کو معلوم ہوتی تھی. آج تو زمانہ بدل رہا ہے تو کہتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ یہ فرق پڑتا ہے، روح نہیں نکلتی ہے، تکلیف ہوتی ہے مردے کو. یعنی جب وہ حالت احتضار میں ہوتا ہے بڑی شدت میں رہتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، نجاست والی چیزیں اس سے جو ہے دور کر دے. رسول اللہ آئے، جنازے کے قریب آئے، چاہتے تو معجزے کے ذریعے سے، چاہتے کرامت کے ذریعے سے، روح نہیں قبض کر سکتے تھے؟ نہیں، بتانا چاہ رہے تھے رسول، بتانا چاہ رہے تھے وہ لڑکا یا وہ جوان کہ جو اپنے والدین کو ناراض کر دیتا ہے وہ پہلے اسٹیپ میں پہنچتا ہے جو حالت احتضار ہے. یعنی اتنی شدت میں وہ پہنچ جاتا ہے وہ نافرمانی کرنے کے بعد کہ اب اس کا جو سلسلہ ہے نا کبھی ختم ہونے والا نہیں. آئے رسول اللہ، دعائیں پڑھی، کہا کہ اس کی والدہ موجود ہے کیا؟ کہا کہ ہاں موجود ہے یا رسول اللہ. کہا بلاؤ ان کو. بلایا گیا، آئے، کہا کہ یہ بتا کہ بچے سے ناراض ہے؟ جی. کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری باتیں نہیں سنتا اور اس نے بڑی تکلیف دی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، میں کیا کروں کہ میں اس کی
शरारतें या बदमाशियों को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा मैंने इसको आग कर दिया, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरे मामलात नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अच्छा एक काम कर, माफ कर दे। क्या करे? माफ कर। माँ का दिल कितना नर्म होता है, बाप तो बहरहाल माफ न करे, माँ तो माफ कर देती है ना। कहते या रसूलुल्लाह माफ नहीं करूँगा, बड़ी तकलीफ थी ऐसे, माफी की गुंजाइश नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया देख, ये जो तड़प तड़प की रूह, यानी ये जो हलक में रूह अटकी हुई है ना, ये जो जाकुनी के आलम में है ना, ये तेरे ना माफ करने की बुनियाद पर ये तड़प रहा है। अगर तू माफ कर दे कि अभी रूह कब्ज हो जाए, नहीं यार माफ नहीं होगा। अब रसूलुल्लाह ने उसको समझाने के लिए कहा कि भाई आग और लकड़ी जमा करो, जमा कर दिया गया। लोगों को हुक्म दिया कि भाई जाओ आग और लकड़ी में डाल दो। जैसे ही माँ का दिल तड़प गया, उठाया और आग और लकड़ी में, या रसूलुल्लाह बच्चा मेरा जला दे रहे हैं आप जिंदा, तो क्या करें फिर? ये जो तू हमेशा के जलने के लिए जो तू छोड़ रही है माफ ना करके, वो ये जल जाना बेहतर है। और बाज़ हदीसों में आया कि ये जो आग है ना, ये जन्नत, ये जहन्नम की एक मिसल है, यानी ये आग कुछ भी नहीं है जहन्नम के आग के सामने। एक मिसालें पेश की गई, जैसे सेब और भी दूसरी चीजें, जैसे सेब जन्नत के फलों में से एक फल है, अनार जन्नत के फलों में से एक फल है, लेकिन वो एक मिसल है। ये अनार अलग है जो दुनिया में होता है, और जो दुनिया में सेब होता है वो अलग है, लेकिन जो जन्नत का होगा वो अलग ही है। कहते हैं रसूलुल्लाह फरमाते ये जो तू इस आग में जलने के लिए कह रहे कि जिसका कोई वजूद नहीं, इंसान जलने के बाद झुलस के खत्म हो जाए बिलफर्ज, लेकिन वो आग में जितना जलेगा उसको दोबारा जिस्म दिया जाएगा और वो तड़पता रहेगा। और इसीलिए कुरान की आयत है कि वो बदलना जुलूदहुम, कुरान की आयत है ना कि हम जब उस पर अज़ाब नाजिल करेंगे और जब वो तड़पता रहेगा तो उसकी यानी चमड़े, जिल्दे और हड्डियां झुलस कर रह जाएगी। और बदलना जुलूदहुम, हम फिर उसको बदलेंगे और फिर उसको ताज़ा करेंगे और फिर ताज़ा अज़ाब देंगे, यानी बदलते रहेंगे, अज़ाब मुसलसल होता रहेगा, लम्हे भर के लिए चैन नहीं रहेगा। अगर कोई इंसान ऐसा है, इस कंडीशन में पहुंच गया है, तो वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांगे, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे। और खबरदार कभी भी बाप बनने की कोशिश ना करे वो जवान के जो अपने बाप की मौजूदगी में बाप बनना चाहते हैं। नहीं, बाप का मर्तबा आप हासिल नहीं कर सकते। आप घर के जिम्मेदार बन सकते हैं, आप बाप नहीं बन सकते। कहीं आप बाप बन गए, अच्छा आप 200 रुपए कमाते थे अपने जमाने में, हम 5000 कमा रहे हैं, तो आप बेहतर है या हम बेहतर है? खबरदार एक लफ्ज ऐसा ना, अगर लफ्ज उसके जगह कोई और छोटा लफ्ज होता ना हमारे मुआशरे में, अल्लाह ताला उसको भी कुरान में नाज़िल कर देता, उसको भी कुरान में। आपको नहीं मालूम सबसे बड़ी चीज जो आपकी दुनिया से यानी आपके वजूद से जो जा रही है ना, आप ऐसे ही मर जाएंगे अगर आपको उसकी हकीकत पता चले। जैसे इमाम फरमाते हैं, अगर किसी को ये पता चल जाए कि सजदे की हालत में उसको कितने फरिश्तों ने घेर रखा है, तो कभी सजदे से सर नहीं उठाएगा, खुदा कसम कभी नहीं सर उठाएगा। छठे इमाम की हदीस है। और उसी तरह फरमाते हैं, अगर किसी के वालिदैन चले जाएं, इमाम फरमाते हैं अगर किसी के वालिदैन चले जाएं और उसको पता चल जाए कि कौन सी नेमत अल्लाह ने सल्ब कर ली, तो खुदा कसम जीने के काबिल ना हो इंसान, जीने के काबिल ना हो। जनाबे मूसा का वाक़या आपकी सामने मौजूद है। ठोकर लगी, खुदा से बात करने जा रहे थे, ठोकर लगी और तिलमिला गए, थोड़ा सा तकलीफ हुई तो आवाज़ कुदरत आई, मूसा जरा संभल के चलो। इसलिए कि तुम्हारे सिपर जो थी ना, तुम्हारी माँ जो तुम्हारे पीठ पीछे दुआ करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो लिहाजा आप संभल कर कदम रखो। मूसा जैसा नबी उलुल अज़्म पैगंबर, जब माँ के गुजर जाने के बाद अल्लाह वही करके ये ताकीद करता है कि वो जो तुम्हारे सिपर थी, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी पुष्ट पनाह थी, जो सीसा पिलाई हुई दीवार जो तुम्हारे पीछे थी, अब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं। लिहाजा अब जो कदम रखना संभल के रखना, और अगर अभी संभल कर कदम नहीं रखना तो या फिर याद रखो ये दुनिया में भी फिर आपका कोई ठिकाना नहीं, और मरने के बाद तुम्हारा छोड़ दो। इसलिए तो मौला फरमाते हैं, जब किसी ने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह क्या करें, हम क्या करें कि हमको दुनिया भी चाहिए और दुनिया में बहुत पैसा चाहिए, बहुत दौलत चाहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब बाप की खिदमत करो। बाप नहीं है फिर क्या करें? कहा कि बाप की कब्र पे जाओ। कहा कि निशानात के इम्कान नहीं है, निशान का इल्म नहीं है, कहाँ है बाप की कब्र, उनको क्या मालूम? कहा कि घर पे कब्र बना, जो कब्र के निशान अगर नहीं मालूम है तो घर पे कब्र बना और उस कब्र पर बैठकर अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर, कुरान पढ़, दुआएं पढ़, उनकी तरफ से हदिया कर, ताकि ये सवाब उन तक पहुंचे
اور وہ وہاں سے بیٹھ کر تیرے لیے دعا کرے تاکہ اللہ تیری مشکلات کو حل کر دے۔ آغا شاہ رودی فرماتے تھے کہ جب میری مشکل حل نہیں ہوتی تو میں اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں۔ جب بہت بڑی مشکلات موجود ہوتی تھی ان کے پاس، کہتے کہ میں والدین کی قبر جاتا تھا، اور جب والدین کی قبر پہ جاتا تھا تو پہلے سورہ یاسین پڑھتا تھا، زیارت قبور پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، اور جب پڑھ لیتا تھا تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے اٹھتا تھا کہ اماں میرے لیے فلاں کام کے لیے دعا کریے، یعنی جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو مشکلات آئی ہے فلاں کے لیے دعا کریے۔ آغا شاہ رودی کہتے ہیں کہ اگر یہ وقت نہیں گزرتا تھا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ کون ہے؟ ہمارے اعمال اتنے بہتر ہیں کہ ہم اپنی حاجتوں کو آپ سے پورا کروا لیں، خدا سے پورا کروا لیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا کرم بے حساب۔ ہم نے 12 پڑھا، بچپن میں پڑھا، آپ لوگوں نے بھی سنا، اس کا کرم بے حساب، اس کی عطا بے شمار، در پہ لگی رہتی تھی جس کے ملک کی قطار۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی تو ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اہل بیت کی طرف پہنچیے۔ آپ اگر در اہل بیت سے متمسک ہو گئے تو یہی تو ہے وہ جو سفارش کریں گے آپ کی، یہی تو وہ ہے کہ جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے مشکلات میں گھرے رہو تو اپنے والدین کو ضرور یاد کرو۔ اور میں نے خدا قسم علماء سے سنا ہے، اگر ایگزام میں بیٹھے ہیں، جو بچے ایگزام میں بیٹھے ہیں، اگر ان کو مسئلہ کچھ بھول گئے، پڑھ کر گئے تھے بھول گئے، یا وہ جوان کے جو کام کر رہا ہے اور مشکلات محسوس کر رہا ہے، تو میں نے خود علماء سے سنا، فرماتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ ان مرحومین کے لیے پڑھ دو کہ جن کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں، جن کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا، شروعات میں یہ لفظ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ خوش نصیب ہیں، ہمارے مرحومین خوش نصیب ہے کہ ہم ان کو یاد کر لے رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بد نصیب ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے دادا کے دادا اور پردادا جو پشتیں ہماری گزر گئے، بد نصیب ہے، ہم نام لے کر بھی دعا نہیں کرتے، ہم نام لے کر بھی ان کو یاد نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فقط ایک کام یہ کیا کہ ہمارے باپ کو اس دنیا میں ظاہر تو کیا، اور اس باپ کی موجودگی کے سبب ہم تو یہاں پر آئے۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ باپ جڑ ہے، ایک درخت کا باپ جڑ ہے، آپ شاخ ہیں، خبردار شاخ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ جڑ سے اس طریقے سے الگ ہو جائے کہ جب وہ الگ ہو جائے گا تو پھر وہ ٹوٹ کر بالکل بکھر جائے گا۔ بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے باپ سے بالکل الگ ہو جائے۔ ہم چلے جاتے ہیں کہیں، ہمارے معاشرے میں تو ہم چلے جا رہے ہیں، ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں، آپ سے زیادہ کمائیں گے، آپ سے زیادہ محنت کریں گے، لیکن عزیزان خبردار والدین کے ساتھ کبھی برا رویہ مت کریے، کیونکہ والدین اگر ناراض ہو گئے نا تو دنیا بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور آخرت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اسی لیے جو حدیث میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ اگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا چاہیے تو باپ کی خدمت کر، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ جب ماں کے ساتھ احسان کر تجھے دنیا بھی مل جائے گا اور آخرت بھی مل جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں کی زندگی میں تو بہت بہتر ہوتے ہیں، والدین کی زندگی میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ آگ شمار ہو جاتے ہیں، آگ کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے آگ ہو جاتے ہیں؟ آگ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ اپنے والدین کے لیے کار خیر نہیں کرتے، اپنے مرحومین کے لیے کار خیر نہیں کر سکتے، لہٰذا مرحومین بھی وہاں سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ جو کر لیا کر تو لیا ہے، اب تیرا اور میرا معاملہ ہے، بہرحال بچوں کو چھوڑ دیا جائے، میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، اب ان کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیا۔ اگر والدین نے کہا بچوں کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیا نا، پھر بچہ بھی اس دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بنا بنایا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جناب زکریا کی دعا یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے، میں کہاں جاؤں کہ بہترین وارث تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا بچہ جو بہت قریب ہو ماں سے، ماں مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اگر کسی کے والدین اپنے بچے سے بہت زیادہ قریب ہو تو وہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ خدا قسم یہ مجلس حسین نہ ہوتی تو اپنے مرحوموں کو کیسے آپ یاد کر لیتے؟ یہ امام سجاد کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ظالم کے دربار میں مجلسیں بچا لی، حسین کا غم بچا لیا، اور یہ حسین کا غم بس بفضل طفیل، یعنی مرحومین کے لیے ایک طفیل بنا، صدقہ بنا، صرف ایصال ثواب کے۔ بھائی یہ مجلس حسین کر لو اور اپنے مرحومین کو یاد کر لو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارے مرحومین کی جو معاملات ہیں وہاں وہ حل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ یہ مجلس حسین، ایک صلوات علی محمد۔
اور یہ مجلس حسین نہ ہوتی تو پھر ہمارے مرحومین کہاں جاتے؟ پھر آپ کیا کرتے؟ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، دعائیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے لیے دعا کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے، کار خیر کرنے کا وقت نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ مولا کا صدقہ ہے، یہ مولا نے گھر لٹا دیا آپ کے لیے، مولا نے وہ قربانیاں پیش کر دی آپ کے لیے تاکہ آپ اس دین کے لیے، یہ جو آپ گزار رہے ہیں اس دین میں آپ بہتر بن سکیں، اور اس بہتری کے ساتھ ساتھ وہ معاملات کے جو باطنی ہیں خدا سے، وہ معاملات کو مضبوط کر سکیں۔ خدا قسم روزہ آپ کو روحانیت تک نہیں پہنچاتا جب تک اگر آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہ ہو۔ عزاداری آپ کو خدا تک نہیں پہنچائے گی جب تک عزاداری میں لذت محسوس نہ ہو۔ عزاداری صحیح معنوں میں نہیں کریں گے تو پھر عزاداری کی لذت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ہر چیز کی ایک لذت ہے، عبادت کی الگ لذت ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو دل میں زنگ لگ جاتے ہیں تو کون سے غذا پہنچاتے ہیں؟ یہ روح کو مضبوط کرتے ہیں، خدا کے ذکر سے کرتے ہیں، اور خدا کا ذکر آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ وہی ہم جو نماز پڑھتے ہیں بدون لذت پڑھتے ہیں، بغیر لذت کے پڑھتے ہیں، لہذا جب لذت نہیں ہوتی ہے تو خیالات آتے رہتے ہیں، فلاں کام رہ گیا تھا، فلاں چابی فلاں مقام پہ رکھی تھی، پتہ نہیں گاڑی میں نے باہر کھڑی کی ہے، کون ہاتھ مارے، کون یہ مارے، کون شیشہ کھول کے لے کے چلا۔ خیالات آتے ہیں نہیں آتے؟ لطف ہے امام حسین کا، جب بھی نماز میں کھڑے ہو صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ الحسین، امام حسین کو سلام ضرور کریے۔ آغا رفسنجانی ہمیشہ یہ جملہ نماز سے پہلے صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے پوچھا آغا یہ جو آپ امام حسین کو سلام کرتے ہیں کہ اس کی کوئی وجوہات اور کوئی مسئلہ ہے؟ اور خدا قسم امام حسین کو سلام کیے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کربلا میں حسین نہ ہوتے اور وہ سجدہ باقی نہ ہوتا تو آج سجدے کی لاج کس نے رکھی ہے؟ خود امام حسین نے رکھی ہے، ان کے فرزندوں نے رکھی ہے۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کس کو سجدہ کرتے ہیں آپ؟ یزید نے تو دین کا معاملہ ہی تباہ برباد کر دیا تھا۔ امام حسین کا صدقہ ہے اور وہ قربانی ہے امام حسین کی۔ کون بتا سکے گا کہ امام حسین السلام کی پیاس کا عالم کیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کہ خدا قسم ایک بیٹا ایسا تھا جناب اکبر علیہ السلام، کربلا میں جانے کے بعد اور واپس جب آئے نا تو آنے کے بعد کہتے بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو میں بتاؤں گا کہ بنی ہاشم کیا ہوتے ہیں اور جوانان علی کے خاندان کا بچہ کیسا ہوتا ہے، میں بتا دوں۔ امام حسین کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ بیٹا میری زبان پہ اپنی زبان رکھ دو، خدا قسم اگر اکبر کا وجود کربلا کے میدان میں نہ ہوتا تو حسین کی پیاس کا احساس آپ کو نہ ہوتا۔ زبان رکھی اور رکھنے کے بعد کہتے فوراً کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کہا بیٹا بس جو ہے یہی ہے، بیٹا جاؤ بابا تمہیں روز محشر جو ہے سراب کریں گے۔ امام جناب اکبر اسلام پلٹے ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مجھے نہیں معلوم جنگ کیسے کی اور امام حسین جنازے پر کیسے پہنچے، لیکن خدا قسم ایک امتحان امام حسین نے دیا۔ اب ایک مرتبہ جنازے پر پہنچے اور بیٹے کو دیکھتے جاتے ہیں، اور ایک مرتبہ سینے پہ لگی ہوئی برچھی کو دیکھتے جاتے ہیں۔ کہا بیٹا اللہ اکبر وہ برچھی لگی ہے، اگر میں اس کو کھینچ سکوں تو اگر میں کھینچوں تو شاید قفس عنصری سے روح پرواز کر جائے۔ اب ایک مرتبہ مولا نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا کہ بابا میری شجاعت دیکھو۔ ایک مرتبہ نانا کو بلایا، کہا نانا میری شجاعت کو دیکھو، اور ایک مرتبہ اماں سے مدد کی، اماں اپنے بیٹے کی مدد کریے۔ اب ایک مرتبہ اکبر کے تیر پر ہاتھ رکھا، برچی پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی عالی مدد کہہ کر کھینچا، ہار باب ازا روح پرواز کر گئی۔ اکبر کے برچی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے جملہ فرمایا، کہا بیٹا اکبر ارے تیری بات زندگی ویرانی ہے۔ ہار باب ازا حسین کو صدمہ تھا، اب اکبر کی لاش کو اٹھائے کیسے، لیکن ایک مرتبہ آواز دی، ارے بچوں آؤ حسین مظلوم کو سنبھال لو۔ اب بچے آئے، مجھے نہیں معلوم اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا، لیکن ایک مرتبہ خیمے میں لایا۔ اب ماں کا کلیجہ تڑپ گیا، جوان بیٹے کی لاش آئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے حلقہ بنایا، بیویوں نے ماتم کیا، کہا کہ اکبر تیرے بعد یہ زندگی ویران ہے، ارے تیرے بعد یہ زندگی
زندگی پر خاک ہے. ہاں واہ مصیبتا واہ غربتا واہ اکبرا واہ علیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.